آج کی کہانی بہت ہی سبق آموز ہے۔ کہانی کا نام ہے پتھر تراش کی خواہش۔ خواہش کرتے وقت محتاط رہو۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو ایک عظیم پہاڑ کے دامن میں واقع تھا، ایک عاجز پتھر تراش ہاکو رہتا تھا۔ ہر روز ہاکو صبح سویرے اٹھتا، اپنے اوزار اٹھاتا اور پہاڑ کی طرف چل پڑتا۔ وہاں وہ اپنے دن کا بیشتر حصہ پتھروں کو تراشنے میں گزارتا، انہیں بیلاکس اور مجسموں کی شکل دیتا اور پھر انہیں بیچ کر معمولی سی روزی کماتا۔ اگرچہ وہ سخت محنت کرتا تھا، لیکن ہاکو اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ اکثر ان امیر تاجروں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتا جو خوبصورت لباس پہنے اور شاہانہ گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے گاؤں سے گزرتے۔ کاش میں بھی ان کی طرح امیر اور طاقتور ہوتا، وہ سوچتا، تب میں واقعی خوش ہوتا۔ ایک دن جب ہاکو تپتی دھوپ میں کام کر رہا تھا، اس نے گہری سانس لی اور اونچی آواز میں کہا، کاش میں ایک امیر تاجر ہوتا جس کے پاس دنیا کی ساری دولت اور آرام ہوتا۔ اچانک ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک روح اس کے سامنے نمودار ہوئی، سورج کی طرح چمکتی ہوئی اور کہنے لگی، تمہاری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ پلک جھپکتے ہی ہاکو نے خود کو شاندار لباس میں ملبوس پایا۔ اس کی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں اور ایک گاڑی خزانے سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اب ایک امیر تاجر بن چکا تھا۔ کچھ وقت کے لیے وہ بہت خوش تھا۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی وہ کبھی خواہش کرتا تھا، پیسہ، طاقت اور عزت۔ لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ لوگ اب بھی زمین کے شہزادے کے سامنے زیادہ جھک جاتے ہیں، جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ ہاکو نے سوچا، شہزادہ ہونا ہی اصل طاقت ہے۔ کاش میں شہزادہ ہوتا جو افواج کا حکم دیتا اور لوگوں پر حکمرانی کرتا۔ ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ روح پھر ظاہر ہوئی اور کہا، تمہاری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ ہاکو نے خود کو شاہی لباس میں ملبوس پایا، تخت پر بیٹھے ہوئے، اور خادم اس کے اشارے کے منتظر تھے۔ وہ اپنے رعایا پر حکمرانی کرتے ہوئے طاقتور اور اہم محسوس کر رہا تھا۔ لیکن ایک دن جب وہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ سورج اس کے سنہری تاج سے بھی زیادہ روشن چمک رہا ہے اور اس کی گرمی ناقابل برداشت تھی۔ سورج مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اس نے سوچا۔ کاش میں سورج ہوتا، آسمان میں چمکتا، سب کو روشنی دیتا۔ ایک بار پھر روح ظاہر ہوئی اور کہا، تمہاری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ ہاکو اب سورج بن گیا، آسمان میں روشن چمکتا ہوا۔ وہ فخر محسوس کر رہا تھا جب وہ اپنی شعائیں زمین پر پھیلا رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اب وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن جلد ہی ایک بادل آسمان پر آیا اور اس کی روشنی کو روک دیا۔ بادل مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اس نے سوچا۔ کاش میں بادل ہوتا، آزاد ہو کر سورج کو ڈھانپ لیتا اور زمین پر بارش برساتا۔ روح نے اس کی خواہش پوری کی اور ہاکو ایک طاقتور بادل بن گیا، آسمان میں بلند تیرتا ہوا۔ اس نے کھیتوں، دریاؤں اور گاؤں پر بارش برسا کر خود کو طاقتور محسوس کیا، لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوا۔ لیکن جب وہ بارش برسا رہا تھا تو اسے احساس ہوا کہ پہاڑ بلند اور بے حرکت کھڑا ہے، اس کی بارش سے بے اثر۔ یہ پہاڑ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اس نے سوچا۔ کاش میں ایک پہاڑ ہوتا، مضبوط اور اٹل۔ فوراً ہاکو ایک عظیم پہاڑ میں بدل گیا جو زمین پر چھایا ہوا تھا۔ وہ ناقابل تسخیر محسوس کر رہا تھا، ہر طرح کے عناصر کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ لیکن پھر اس نے اپنی طرف ایک تیز درد محسوس کیا۔ نیچے دیکھتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر تراش اس کے نیچے سے چٹانیں تراش رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کے حصے الگ کر رہا تھا۔ یہ کون ہے جس کے پاس مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی طاقت ہے؟ ہاکو نے حیرانی سے سوچا۔ یہ پتھر تراش ہے، عاجز لیکن اپنی جگہ پر طاقتور۔ کاش میں دوبارہ پتھر تراش ہوتا۔ روح آخری بار نمودار ہوئی مسکراتے ہوئے اور کہا، تمہاری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ ہاکو نے خود کو پہاڑ کے دامن میں پایا، اپنے چھینی اور ہتھوڑے کے ساتھ، اپنے سادہ لباس میں اور اپنی زندگی کے لیے ایک نئی تعریف کے ساتھ۔ اسے احساس ہوا کہ حقیقی طاقت اور خوشی دولت، مقام، قوت میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر مطمئن ہونا۔ اس دن سے ہاکو نے دل کی خوشی کے ساتھ کام کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے پاس خوش رہنے کے لیے سب کچھ ہے۔ اور اس طرح اس نے اپنی باقی زندگی ایک عاجز پتھر تراش کے طور پر گزاری، اس سبق کا شکر گزار جو اس نے سیکھا تھا۔ کہانی کا سبق، اپنے آپ اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر مطمئن رہیں۔ حقیقی خوشی اس بات میں ہے کہ دوسروں کے پاس کیا ہے اس کی خواہش کرنے کے بجائے اس زندگی کی تعریف کی جائے جو آپ گزار رہے ہیں۔